اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے کہ یہی دنیا اور آخرت کی سعادت کا راستہ ہے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھنے محمد. ایام شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں اور ظاہر ایام عزا ہے تو اسی سے متعلق گفتگو ہوگی، لیکن آج کی گفتگو خاصی کڑوی اور تلخ ہوگی، برداشت نہ ہو تو معاف کر دیجیے گا. چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کربلا کے بعد ایک شخصیت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کا نمونہ ہمارے سامنے کھل کے آتا ہے. کہ کربلا کی تکلیفیں، پھر کوفہ اور شام کی زحمتیں اور زندان کی تکلیفیں. اب یہ سب ختم نہیں ہوا کہ مدینہ آ کر تکلیفوں کا ایک نیا انبار لگ جاتا ہے. اب یہاں پر امامت کے نور کا عروج ہمیں نظر آتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ مولا کائنات میں ہمیں امامت کے نور کا عروج نہیں نظر آتا. امام حسن، امام سب کا اپنا ہے. وہاں 25 سال ایک شخص جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اور رسول اکرم کا وہ اطاعت گزار ہے اور بندہ بن کے آگے بڑھتا ہے، اور تمام طاقتوں کے ہوتے ہوئے اسے صرف صبر کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ معصومین علیہ السلام کو کیا اجر دے اتنے بڑے صبر کا. 25 سال جبکہ آنکھ میں شہتیر اور گلے میں کانٹا، اور پھر دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. وہ خطبہ ہے نا میرے مولا کا حالات کے فوراً ہی بعد کا. ظاہراً کہتے ہیں مسجد نبوی کا ہے، لیکن چلیں جہاں کا بھی ہے، نہج البلاغہ موجود ہے. میں بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں علی ڈر گیا، میں کھڑا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں علی کو حکومت کی لالچ. انسان کی مظلومیت کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ مظلومیت یہ نہیں ہے کہ انسان کو الٹا لٹکا دیا جائے. مظلومیت یہ ہے کہ جس شخصیت کا ذکر قرآن میں یعنی اس زمانے کی وہ شخصیت حضور اکرم کے بعد کہ جس کا ذکر قرآن میں کھل کے آیا ہے، کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، جس کی تعریفیں قرآن مجید نے کھل کے کی ہیں اور اتنی کی ہیں کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی ہے. اسلام کا سارا مسئلہ ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ولایت مولا کائنات کو ماننے سے انکار. ایک ہی مسئلہ تھا. تحقیق کیجئے، جتنی پی ایچ ڈیز کرنا چاہتے ہیں پی ایچ ڈیز کیجئے، کہ ساری تکلیفیں، زحمتیں، مشکلات، مصائب، سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں غدیر خم میں مولا کے لفظ سے مراد صاحب اختیار قبول نہیں ہے. مولا کے لفظ سے مراد صرف دوست قبول ہے. آپ کو پورے اسلام کی ساری مصیبتوں کی بنیاد ایک جملے میں دے دی. جتنا تحقیق کرنا ہے، جتنا آگے بڑھنا ہے، اب چیک کیجئے. اب اس میں من کنت مولا والی حدیث میں بیان کروں، اب اس میں
مولا کائنات کی شان کی ساری حدیث بیان کرتا رہوں، باقی کوئی بات نہ کر سکوں. وہ جو شروع ہوا وہاں سے، وہ چوتھے امام میں ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں عروج پر، اور اس کے بعد چوتھے امام صبر کا وہ پیکر ہے کہ ہمیں آہستہ 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 ایک پوری کتاب مل جاتی ہے جس میں اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. ہم اپنے اماموں کے عاشق ایسے ہی نہیں ہیں. ویسے تو ہماری معرفت ہی کیا کہ ہم اپنی کوئی حیثیت جتائیں، لیکن جو تھوڑا سا ہمارے اندر اگر نور ملتا ہے محبت کا، تو اس کی وجہ یہ ہے اس شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ. اور پھر ان کو پتہ ہے یہ آل رسول ہیں، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ رسول کی اولادیں ہیں. اور پھر اونٹوں کی مہار ہاتھ میں اور صبر کا عروج. اور پھر کبھی دعا پڑھتے ہو سوچئے گا نا، جب دعا محمد شمالی پڑھ رہے ہوں، دوسری دعائیں ماہ رمضان کی آمد کی دعا، ماہ رمضان کے استقبال کے بعد ماہ رمضان کی وداع کی دعا، صحیفہ کاملہ کھولیں، جب دعا پڑھ رہے ہوں تو سوچئے گا کہ یہ شخص اپنے عرفان کے عروج میں ہے، جبکہ کربلا سے ہو کے آیا ہے، جبکہ شام سے ہو کے آیا ہے، جبکہ زندان کو برداشت کر کے. یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے، کچھ ہو جائے اپنے رب کے سامنے شکایت مت کرنا، اپنے رب سے مانگنا ضرور، پوری دعا، ہر چیز کی دعا، محافظین کے لیے دعا، والدین کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، بیماری کے وقت دعا. بیمار کو دیکھ، لسٹ ہے پوری، نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا تو دیکھیں کہ ایک آدمی مصائب کے ان پہاڑوں پر سے ہو کر واپس آ رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے سوائے اللہ تعالیٰ کی ثنا کے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے کچھ نہیں. جیسے ان کے والد عین شہادت کے وقت اللہم انت عالی المکان، پالنے والے تو اس مقام پر ہے جس مقام پر پہنچنے کا کوئی تصور نہیں رکھ سکتا، جس کی منزلت کا کوئی تصور نہیں رکھ سکتا. میں تیرے سامنے قربان ہونے کے لیے آ رہا ہوں. جس حسین سے محبت کرتے ہو، دیکھو وہ حسین کس پر قربان ہو رہا ہے. وہ حسین اسلام پر قربان ہو رہا ہے، وہ حسین دین پر قربان ہو رہا ہے، وہ حسین قرآن پر قربان ہو رہا ہے. وہ حسین بتا رہا ہے کہ میرے زمانے کا فسق و فجور میں لڑ رہا ہوں، تمہارے زمانے کے فسق و فجور میں تمہیں لڑنا ہے، تمہیں اس کے ساتھ بہنا نہیں ہے. شرم نہ آئے ہمیں جب ہماری شادیوں میں بے پردگی اور ناچ گانے اور رسمیں؟ بھول جاتے ہو کہ تم جناب زینب کی چادر کا ماتم کر چکے ہو اپنے گھر میں، بھول جاتے ہو کہ تم جناب زینب کی چادر پر رو چکے ہو. تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں اس چادر کے بارے میں رو رو کر اپنا برا حال کرتی ہیں، لیکن جب شادی آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. جو کرنا ہے کر لو، کوئی بولنے والا نہیں. بولنے جائیں تو مولانا مجبوری ہے، مجبوری قبر میں جا کے پتہ چلے گی تجھے. جب قبر میں تجھے، میں نہیں کہتا کہ اللہ کرے کسی کی قبر میں عذاب نہ ہو، مومن جس نے عزاداری کی ہو، لیکن اگر وہ شخص جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کی شادی کی حالتیں دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا، اور وہ جو باقاعدہ دین کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا؟ بالکل فرق ہوگا. اللہ عادل ہے، اور فرق ہو یا نہ ہو مجھے شرم نہیں آتی کہ جس جناب زہرا کا ذکر کرتا ہوں، اس کے بیٹے کے لیے روتا ہوں، عزاداری کرتا ہوں، کالے کپڑے پہنتا ہوں، ماتم کرتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، لیکن جب زندگی میں عمل کا وقت آتا ہے تو زیرو یا مائنس. نیاز میں دیکھ رہا ہوں. خیر میں تو نکل جاتا ہوں، مجلس چلیں الگ الگ کر دی، اب نیاز میں سب ساتھ ہیں، پارٹی ہو رہی ہے. شرم کرو. میں نے کہا تھا نا تلخ ہوں میں، آج بہت تلخ ہوں اندر سے. بس نہیں چلتا میں وہ کہوں کہ آپ
اٹھ کے چلے جائیں یہاں سے کہ اس مولوی کی بات ہی نہیں سننی. کیا فرق پڑتا ہے سب چلے جائیں تو؟ مجھے تو قیامت میں جواب دینا ہے کہ میرے پاس ممبر تھا, لوگ سننے کے لیے قبلہ رخ وضو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں بات نہ کروں, میں بات کروں گا. اور میں ان قافلہ سالاروں کی بھی بات کروں گا جن کی وجہ سے, اور ان لوگوں کی بھی بات کروں گا جن کی وجہ سے کربلا کی زیارت سے لاکھوں لوگ محروم ہو رہے ہیں. حکومت عقل کے ناخن لے, اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا, لیکن حکومت اپنی مشکلات کو دیکھے اور اپنے مسائل کو دیکھے. میں سوال کرتا ہوں, میں تمام کاروان سالاروں کی بات نہیں کر رہا, لیکن ابھی ویڈیو چل رہی ہے, ایک کاروان سالار قم لے جاتا ہے, وہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ وہیں سے قرض لے کر ایک نجف سے ایک صاحب آئے تھے, کہنے مولانا صاحب پچھلے 8 سال میں $70,000 خرچ کر چکا ہوں قافلہ ساروں کی 2 نمبری کی وجہ سے. نام پوچھنا ہو تو آ جائیے گا, فون نمبر بھی دے دوں گا. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جن کی وجہ سے اس دفعہ ایران سے عراق بائی روڈ جانے والے محروم ہو رہے ہیں. جنہوں نے انفرادی 2 نمبری کی ہے وہ اپنی جگہ پر, جنہوں نے کاروان میں 2 نمبر لوگوں کو بھرا ہے. اب تو لسٹ آ رہی میرے پاس, پتہ نہیں کیا ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے کہ میں تو حیران ہوں. ہر دین کے مقدس چیز کے نام پر بے ایمانی, بدماشی, چوری, ڈاکہ, لوگوں کو ذلیل کرنا, لوگوں کو خوار کرنا. تمہاری دنیا تو گئی. میں جانتا ہوں ایک شخص کو, اللہ معاف کرے, اللہ اس کی مغفرت کرے, جو حالت اس کی موت کی ہوئی تھی, میں نے اللہ سے توبہ کی, یا اللہ کسی کی ایسی موت مت کرنا جو اس نے زواروں کا حال کیا تھا. یاد رکھیے گا, چند ہزار اور چند لاکھ ڈالر تو آپ کو مزے کرا دیں گے, اس کے بعد ہم فیہا خالدون ہے. تم عام آدمی سے مذاق کرو تو اللہ کو نہیں پسند ہے, اللہ کے بندے سے مذاق کرو یا دھوکہ دو یا اس کی کوئی چیز کھا جاؤ. تم امام حسین علیہ السلام کے زوار کے ساتھ, جس کے پیر کو تم کو چومنا چاہیے, اس کے پیر کی مٹی کو سر پہ ڈالنا چاہیے, آپ کو نہیں پتا امام حسین کے زوار کی کیا حیثیت ہے کہ ایک زوار کو آپ تھوڑا سا پانی پلا دیں, آپ کا ثواب کہاں پہنچ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ امام کا مہمان بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بہت سے اختلافات ہیں جو نجف سے کربلا تک مشی کرتے ہیں, ادھر سبیلوں میں جو چیزیں دی جاتی ہیں میں بیان کرتا رہا ہوں, لیکن زوار ہے, اس کے پیسے کھا جاؤ, اس کی وجہ سے لوگ قافلے میں لے جاؤ اور پھر وہاں پر لے جا کر مشکل کرو. دیکھیں ایک وقت ہے, ایک قافلہ سالار کسی مشکل میں پھنس گیا. میں بتاتا ہوں, حج پہ میں موجود تھا, میں یہ 80s کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. علامہ ذیشان رضی اللہ مقام و زندہ تھے, ابو ظہبی میں والد ہمارے یہیں ٹھہرتے تھے الحمدللہ, اور ہمیں سعادت ہے کہ ابو ظہبی کی عزاداری ہمارے گھر سے, ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم سے شروع ہوئی. الحمدللہ رب العالمین, اللہ آپ کے بھی مرحومین کی مغفرت کرے, ہمارے بھی مرحومین کی مغفرت. حج پہ پہنچے, وہ تشریف لائے, ان کا کاروان بس میں آتا تھا, تشریف لائے. میں بھی ان سے, موبائل زمانے میں نہیں ہوتے, میں بھی ان سے ملنے, پتہ تھا کہاں آنا ہے کب آ رہے ہیں, تو ہم پہنچ گئے وہاں پر. ابھی وہ بس سے اترے ہیں, کاروان سالار نے پاسپورٹ اور پیسوں کا بریف کیس ابھی یوں نیچے, میں نے آنکھوں سے دیکھا اس لیے بیان کر رہا ہوں, یوں نیچے رکھا, بھاگتا ہوا ایک آدمی آ لے کے بھاگ گیا, سارے پیسے سارے. یہ ایک الگ صورت حال ہے, گم ہو جائے یا مثلا کوئی ایسی چیز ہو جائے, لیکن تمہاری نیت ہی یہ ہو کہ چند 2 نمبریوں کو ڈال کے لے جائیں اور وہاں سے وہاں پر. تمہارا سامنا مجھ سے نہیں ہے, تمہارا سامنا جناب زہرا سے ہے. تھک گیا ہوں کوشش کر کے, اور ابھی آخری کوشش عراقی پرائم منسٹر تک پیغام پہنچانے کی ہے پرسوں آنے سے پہلے. نہیں معلوم نتیجہ ملتا ہے نہیں, دل روتا ہے. یعنی
ایک شخص نے اپنی بکریاں بیچی ہوئی تھی، قافلہ سالار کو سب کچھ دیا ہوا، سن بھی زیادہ رسیدہ ہے کہ بھئی اب میرے لیے ممکن ہوا ہے جانا، اب وہ نہیں جا سک رہا ہے، وہ مجھے ملتا ہے، میرا ہاتھ چومنے کی کوشش، میں نے کہا مجھے تو آپ کے پیر چومنے چاہیے، آپ مولانا کوئی راستہ مل جائے کہ ہم لوگ زیارت پہ چلے جائیں، ہم نے بڑی مشکل سے میں کیا جواب دوں؟ یہ چیز جب سوشل میڈیا میں جائے گی میں قوم کو کیا پیغام دوں؟ آپ کو چوتھے امام علیہ السلام کا واسطہ جو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، مجلس کا فرش ہو، والنٹیئرز ہوں، سبیل ہو، کوئی چیز جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو گئی شرعاً حرام نہ ہو. نقطہ سمجھ گئے میرا؟ کوئی چیز جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو گئی شرعاً حرام نہ ہو، اس کا احترام کیجئے، اس کی عزت کیجئے. آپ دیکھیے گا قیامت میں اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہوگی. درود پڑھتے ہیں محمد والے. پہلے والے تجھے چوتھے امام علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ ہماری قوم کی مظلومیت اور قوم کے حال پر رحم فرما. ان خیانت کرنے والوں کی ہدایت فرما دے، زواروں کے راستے فوراً کھلوا دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہمارا پیارا ملک پانی میں ڈوب گیا ہے، کوئی صورتحال نہیں بن رہی. ان بیچارے پاکستانیوں کی اس مشکل کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما. مریضوں کو شفا کامل عطا فرما. پالنے والے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. ہمارے جو لوگ زیارت کرتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، خصوصاً ایام اعظام میں اور دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں خاص جگہ عطا فرما. پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. فتنہ کرنے والوں کے فتنوں کو اپنے نتیجے تک پہنچا دے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کامیابی کا. بحرین اور سعودی عرب میں جو عام قیدی ہیں سیاسی، مومنین اور غیر مومنین، امام کعبہ 10 سال صرف حکومت کے خلاف بات کی، زندان میں ڈال دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بڑی اوتھنٹک خبریں دلا کے دیتا ہوں. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، سلمان رشدی والا واقعہ ہو جاتا ہے، لوگ خاموش ہیں. لوگ اس وقت بولے کہ جب کسی نے اس واقعے کے خلاف بولا تو کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کر دی. یہ خاموشی بتاتی ہے کہ انسان کس ڈائریکشن میں جانے کا سوچ رہا ہے. ہم جو روڈ پر نکل آتے ہیں یا حسین کرتے ہوئے اسی لیے نکل آتے ہیں کہ اگر ہم نے اندر بیٹھ کر کیا تو کل کو لوگ بھول نہ جائیں کہ یزید کون تھا. اعتراض ماتم ماتم ماتم، ہر وقت ماتم. اب ہم ہر وقت کرتے ہوتے تو ہماری تو بڑی سعادت کی بات ہے. ہم تو کبھی کبھار ہی ماتم کرتے ہیں، کبھی کبھار جلوس نکالتے ہیں، 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں. دیکھیں نہ کرتے ہوتے تو جیسے فلسطین کے کاز کو بھلا دیا گیا. فلسطینیوں پر اس وقت جتنا ظلم ہو رہا ہے آپ کی تصور سے باہر ہے. مت کہیے مولانا ہمارا ان سے کیا تعلق، میری زمین ہے وہاں پر، قبلہ اول میرا وہاں پر ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، مسلمان بھائی ہمارے وہاں پر ہے. اس مظلومیت سے کشمیر کیا حشر ہو رہا ہے. اب دیکھیں کیا حال ہوا ہے کہ جن لوگوں نے مودی کے زمانے میں وہاں پر خاتون کے ساتھ زیادتی کی، خاتون کی 14 گھر والوں کو شہید کر دیا، ان کو عمر قید سزا ہوئی. تھوڑا اخبار تو پڑھے نا. ایک تو عجیب بات ہے، اخبارات ہی بند ہوتے جا رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے اسی پہ جاتا ہے. اکثر چیزیں غلط آتی ہیں یا غلط طریقے سے بیان کی جاتی ہیں.
مثلا ابھی میں نے خطبے میں جو بیان کیا، ہو سکتا ہے کوئی کسی اور طریقے سے اس کو بیان کر دے، مولانا صاحب کو ڈانٹنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، مثلا غلط تو نہیں کہے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کیوں کر ڈانٹا ہو۔ اس کی خبروں پر زیادہ بھروسہ مت کیجیے، اس پہ ایک بڑی تعداد خبریں جعلی ڈال دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا ذہن مشوش ہو جائے۔ بہرحال انڈیا میں ان تمام کو، وہ انڈیا کی آزادی کے دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قیدیوں کو معافی دی جاتی ہے، عمر قید والوں کو کبھی سوچا نہیں جاتا، ان سب کو آزاد کر دیا۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ ظلم کے خلاف اگر آپ دیر سے اٹھیں گی قربانی اتنی دینی پڑے گی، اور ہم تو ہمیشہ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ قیامت تک حسینی کھڑا رہے گا تاکہ عزاداری کے ذریعے اسلام کا پیغام بھی جائے اور عزاداری کے ذریعے کربلا کا پیغام بھی جائے۔ درود پڑھ دیں محمد بہرحال اسرائیل کی سیاستیں اپنی جگہ پر ہیں، افغانستان کی صورتحال مخدوش ہے اور ہمیں اس پہ تشویش بھی ہے، اور اللہ کرے کہ ایران اور یورپین کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل ہو رہی وہ ہو جائے تاکہ ایک مسئلہ حل ہو جائے۔ آتے ہیں ہم سیلاب کی صورتحال پر، کیونکہ اصل ہمارا اس وقت مسئلہ وہ ہے۔ اب یہ سیلاب کی وجہ کیا ہے، اس پر آہستہ آہستہ بات ہوگی۔ اتنی بارشوں کی وجہ کیا ہے؟ یعنی میں محرم سے پہلے اگر حیدرآباد جامشورو سے اور وہاں سے نکلوں تو اپنے ساتھیوں کو کہوں دیکھو ریگستان نظر آ رہا ہے، اور اب پانی روکنے کا نام نہیں لے رہے۔ آپ اکثر کیا ہے یہ انوائرمنٹ کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، ماحولیات نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ میں نے اور آپ نے ضروری نہیں کی ہو، ضروری نہیں کہ ہم نے کی ہو، لیکن انسان ہے۔ جب ایک غلط کام ہوتا ہے اور دوسرا اسے نہیں روکتا ہے، میں آپ کو ایک بے معنی کی بات بتاؤں، آپ کے سوچ میں بھی نہیں آئے گی۔ یہ جتنی انڈسٹریاں لگی ہوئی نا کورنگی میں، ان میں جا کے چیک کیجئے جو ان کا فاضل آب نکلتا ہے۔ مجھے تو اندر کے بھید ہی نہیں بتایا، نام نہیں بتا سکتا، ویسے کہ مولانا الفلوس المال سرٹیفکیٹ آپ کو کلیئر مل جائے گا، اگر کوئی سرکاری ہے تو معاف کر دینا، لیکن میں تو بھولوں گا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ماحول کو تباہ کر سکتے ہیں۔ چلیں ایک دن نماز جمعہ ہم اس پل کے پاس پڑھتے ہیں اور اس میں فیکٹریوں سے آنے والے زہر جو آپ کی سبزیوں میں بھی ملتا ہے، چیک کرائیے نا، وہ زہر آپ کے پانی میں بھی جا رہا ہے، وہ آپ کی مچھلیوں میں بھی جا رہا ہے، اور اس سے جو مسائل آ رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، قرآن مجید کو کنارے پہ رکھنے والوں، ایک یہ آیت کا حصہ تمہاری قیامت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو اس کے آثار ہیں۔ تم نے ماحول کو خراب کیا، تم کو 2 لاکھ مل گئے، 4 لاکھ مل گئے، 5 لاکھ مل گئے، تم نے پوری قوم کو تباہ کیا، تم نے پورے ماحول کو جو اللہ کی امانت تھی تباہ کیا۔ کہاں جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور ان انڈسٹریز کے ساتھ کام کرنے والے اگر کوئی میری بات کبھی سنیں، خدا را 2 ٹکوں کے لیے اپنی اور دوسروں کی زندگیاں تباہ نہ کریں۔ وہ کینسر کہیں نہ کہیں پلٹ کے آپ پہ آنا ہے۔ پھر آپ جتنا کروڑوں، میں نے بتایا نا، اللہ معاف کرے، کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد فون کرتے ہیں مولانا جو تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنی بیماری پہ خرچ کیا، لیکن علاج نہیں ہو رہا۔ میں نہیں کہتا اس نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو، اور جو اس کے آثار ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ علیکم السلام۔ تم اچھا بھیجتے ہو، مسجد آباد کرتے ہو، ہم وہ بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ آ کر سکون سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہ بھی لکھتے ہیں۔ اور تم برا کرتے ہو، یاد رکھیے گا ماحولیات کو خراب کر دیا گیا ہے اور اس کے اثرات اپنی جگہ پر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں مجھ سے زیادہ آپ لوگ مجھے ویڈیوز بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، ہماری ٹیمیں بھی نکلی ہوئی ہیں، لیکن کتنا کریں گے؟ یہ تو سندھ کی حکومت جو اپنے روڈوں کو ٹھیک نہیں کر سکی، باقی جگہ کیا کرے گی؟ جہاں پر ان کی اپنی مثلا دارالسلطنت ہے، 18 ترمیم کے بعد تو دارالسلطنت سندھ کا کراچی ہے نا۔
میں نہیں جانتا سندھ کی حکومت کا قیامت میں کیا ہوگا، میرا قیامت میں کیا ہوگا کسی کا، آپ کی ذمہ داری بیان کر دیتا ہوں۔ ابھی پرسوں ایک جگہ مجلس تھی، وہاں پر بچے بہت زیادہ تھے، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کئی جگہ پرسوں سے ابھی تک بیان کی۔ ان بچوں کو میں نے کہا ہمارے زمانے میں وہ گلے ہوتے تھے، تم لوگ ایک باکس چھوٹا لے لو۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہی کیا ہے، ہر دروازے تھوڑا سا کچھ ڈال دیں اس میں، ہم سیلاب والوں کے تھوڑا سا کچھ ڈال، روپیہ پتہ نہیں چارانے اٹھانے کی ویلیو ہے نہیں، کچھ بھی ڈالیں، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں اپنے محلے میں، اور روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ جو آتا ہے لے۔ اس کے بعد جو جمع ہو ایک بسکٹ کا پیکٹ خرید سکتے ہو نا بھائی۔ وہ واقعہ تو 100 بار سنا ہے، حضرت ابراہیم کو جلایا جا رہا تھا، اور وہ بعض جگہ چڑیا کا ہے، بعض جگہ مینڈک کا ہے، کہ وہ 2 قطرے پانی کے لے کے پڑک پڑک، یا وہ چڑیا اڑ اڑ کے جا رہی تھی، کسی فرشتے نے پوچھا یا جناب جبرائیل نے پوچھا، معصوم نے نقل کیا ہے، ورنہ کون ہمیں رپورٹ کرتا، کوئی ویڈیو تو بھری نہیں اس کی۔ معصوم نے نقل کیا کہ اس سے پوچھا یہ تو کیا کرنے جا رہے، یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، مینڈک ہے تو کیا کرنے جا رہے؟ ارے تم نہیں دیکھ رہے اللہ کا نبی جلایا جا رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی کے جلائے جانے سے تیرے 2 قطرے کا کیا کام؟ کہا میرا کام ہے جتنی میری طاقت ہے میں کوشش کروں۔ ہم سب کا کام ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے گا بغیر سیلفی بنائے، یہ شرط اب آ گئی ہے۔ وہ نیت کی تھی نا، ہم اب سیلفی والی کہہ دیتے، اب یہ کر کے دیں نہ دیں، خود کھا لیں بہتر ہے، بغیر سیلفی کے، بغیر کسی کی عزت نفس کو پامال کے۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں پر بھی ہیں، کسی نے مجھے پوچھا یہ آپ کہتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے تو کون کون مخاطب ہیں؟ میں نے کہا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے مخاطب ہو جاتا ہے، اور جو نہیں ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے تو کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے پہلے امام آخری 19ویں رات ضربت سے پہلے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے چل دیے کہ بھئی آخری رات ہے دے دوں، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسن دسترخوان لگاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام لوگوں میں راشن بانٹتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں۔ چوتھے امام بار بار اپنی پیٹھ کھچرواتے تھے، ہاتھ اور یہ سجدے میں اور پیٹھ مدینے میں نکل جاتے تھے، خود روٹیاں اٹھا کے جاتے تھے۔ علی کا نام لینے والوں علی جیسے بننے کی کوشش تو کرو نا، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ دے کے دیکھو، بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ کی راہ میں پھر دیکھو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ دے دو اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تمہارے اپنے باپ کا ہے تو تم رکھے رکھنا، تمہارے باپ کا ہوتا تو تم چھوڑے، اس بات کو آگے نہیں بڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دے دو اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری موت ہے تم کو کاش یہ 0000 دیکھ کر میں خوش نہ ہوتا رہتا، بینک سٹیٹمنٹ اور واٹس ایپ اور SMS دیکھ کے، ای میل دیکھ کے خوش نہ رہتا اتنا پیسہ دے دو، جب وہاں جاؤ گے اتنے خوش ہو جاؤ گے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر کتنا، کس کو کتنا اللہ پر ایمان ہے۔ ہم یہاں پر بھی 2 نمبری کرنے والوں کو خطاب کریں گے۔ میں نے کہا نا آج کڑواہٹ بہت ہے میرے اندر، اور جتنی ہے اتنا تو میں بیان نہیں کر سکتا، ورنہ آپ پھر آئندہ بولیں گے مولانا صاحب کے خطبے کو نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرو، اچھا لگا، واہ واہ کراؤ، اچھا کراؤ۔ سیلاب کے معاملے میں 2 نمبریاں، یہ آپ پر ہے کہ آپ ذمہ داروں کو ڈھونڈ کر دیں، تاکہ آپ کا دیکھیں اس میں آپ نے تو صاف نیت سے دے دیا نا، لیکن ایک کام آپ کر رہے ہیں تو وہ صحیح نتیجے تک بھی تو پہنچے نا۔ کسی نے مجھے کہا مولانا میرا تو کام تھا میں نے دے دیا، آپ کا کام دینا نہیں ہے، آپ کا کام اطمینان۔ 2 نمبری کو آپ سپورٹ کریں گے تو وہ اور 2 نمبریاں کرے گا۔ نہیں مولانا آپ سب امام کا کام کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، سب امام کا، میں تو کسی کی نیت کو نہیں جانتا، لیکن آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ اس طریقے سے پیسہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے گا، اس سے کہ آپ نے نکالا انہی کے لیے نا، لوگوں کی عیاشی کے لیے نہیں نکالا ہے۔ اس لیے ذمہ داری سے ادا کریں، ہم بھی پوری طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام زہرا اکیڈمی کے تحت بقیت اللہ ڈیزاسٹر سیل خیرپور ہے ان کے تحت، انڈس ریلیف کے تحت ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور جنہوں نے، اور میں آپ آج یہ بھی بتا دوں، پہلے سیلاب کا ریل آیا تھا تب سے الحمدللہ آپ کے اس خادم نے اپنی ٹیم کو بھیجا تھا، صرف خبر اس لیے نہیں چلائی تھی کہ مجھے پتا تھا یہ اتنا بڑا ہونے والا ہے کہ پھر میرے فون بند
نہیں ہوں گے. میں بھی تو اللہ کا ایک بندہ ہوں, جتنی میری حیثیت ہے اتنا کر سکتا ہوں. تو پھر ہر طرف سے فون آنے لگے, مولانا پتہ چلا آپ کی طرف سے ہو رہا ہے. میں نے کہا کوشش ہم کر رہے ہیں, جتنا ہو سکے گا کریں گے, نہیں ہو سکے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کیجیے, جو نہیں کر سکتا نا وہ دعا کر سکتا ہے کہ ان کے لیے وسائل فراہم ہو. جن کے پاس پیسہ ہے ان کا دل بڑا ہو جائے, جو ہمت رکھتے ہیں وہ آگے بڑھیں. بہت سی ٹیمیں کودی ہوئی ہیں, اچھا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم کسی کو نگیٹ نہیں کرتے. صرف اتنا خیال کیجیے گا کہ آپ کا مال اللہ کی مخلوق تک پہنچ جائے. پھر یہ نہیں کہ وہ ہندو تھا تو وہ کرسچن تھا تو وہ یہ تھا تو وہ تھا, نہیں. اس وقت اگر جانور کو بھی پہنچ جائے تو آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کا مخلوق کیا ہوا انسان تو پھر بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے, جو اشرف المخلوقات ہے. ایک اور بھی دل کی بات ہے, لیکن فعلاً اتنا اشارہ کرتا چلوں کہ الحمدللہ 14 سال ہو گئے ہیں تقریباً سجاد بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, بتائیں گے. ہم خدمت کر رہے ہیں. بعض جگہ سے بعض باتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس خدمت کو کریں, ہم اس سے کرتے ہیں. کوئی اگر واقعاً 14 سال کی خدمت میں ہماری کمی ہے, کوتاہی ہے, تو بسم اللہ. لیکن اگر 14 سال میں ہم نے کچھ تھوڑا بہت اچھا کیا ہے تو پھر ان مسائل کو دور رکھیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. ہم اپنی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارا پوری طرح سے ساتھ دیتے ہیں, اختر بھائی, والنٹیئرز, باقی سب, اور ہم اپنی پوری ٹیم سے پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہیں. پالنے والے ملک قوم کا گہوارہ بنا, حکومتوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما, فساد کرنے والوں کی ہدایت فرما دے, زواروں کا راستہ کھول دے, ہماری حاجات کو روا فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. پالنے والے تو یہ محمد آل محمد کا واسطہ بیمار بہت سے ہیں, اور خاص کر آپ لوگ بھی احتیاط کیجئے, بہت بیماریاں پھیل رہی اور پھیلنے والی. پالنے والے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اے رب العزت, اہل بیت کا نام روشن کرنے والوں کے دلوں کو روشن کر دے. اہل بیت کے نام پر عزاداری اور بہترین عزاداری کرنے والوں کی دنیا کو بھی روشن کر دے, آخرت کو بھی روشن کر دے. پالنے والے خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے اہل بیت کا واسطہ دے کر جب تجھ سے مانگتے ہیں تو تو دیتا ہے. ہماری تمام حاجات کو روا فرما دے. ہمیں سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کرنے کی ایمانداری کے ساتھ توفیق عطا. زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.